اب کیپٹن صفدر کا یہ بات کہنا یہ جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ مریم نواز اگلی وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے خوش نہیں ہے مریم نواز کے چیف آرگنائزر بننے سے۔ یہ انتہائی خوفناک ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے۔ یہ بلو لائٹ آئی ہے ٹرکی میں زلزلے سے پہلے کہ امریکن جہاز جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز ہوا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ بلو لائٹ ہوئی اور ہاف ٹیکنالوجی کو ریلیز کیا گیا اور اس سے یہ زلزلہ آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ گریٹر انڈیا اور پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور کیپٹن صفدر نے ایک نیا تیر چلا دیا اور اب وہ تیر ایسا ہے کہ جو خود سیدھا نون لیگ کے بیانیے کے اوپر جا کے لگ گیا اور جو نون لیگ کے جتنے بھی خیر خواہ ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں پہ نشتر بن کے وہ آ کے لگے گا۔ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ مریم نواز وزیر اعظم بن سکتی ہیں۔ خیر یہ لگتا تو کئی لوگوں کو نہیں ہے، لیکن اب کیپٹن صفدر کا یہ بات کہنا یہ جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یعنی نون لیگ ایک طرف وہ بیانیہ بنا رہی ہیں، روز وہ جلسے کر رہی ہیں، کراؤڈ جمع کر رہی ہیں، وعدے کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو وہ پچ کر رہی ہیں کہ جناب میں ہی آلٹرنیٹ ہوں لوگوں کے لیے اور اب الیکشنز ہوں گے تو میں نے آنا ہے۔ اور اب کیپٹن صفدر نے جو ان کے آپ سمجھیں کہ مجازی خدا ہیں، انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ مریم نواز اگلی وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کانسپریسی تھیوری دی ہو کہ ان کا خیال ہے کہ مریم نواز کے خلاف کوئی کیمپین ہوگی یا مریم نواز کو کسی زور کی وجہ سے نہیں بنایا جائے گا یا اس لیے نہیں بنایا جائے گا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ تو یہاں تک اگر وہ کہتے تو سمجھ جاتی تھی، لیکن انہوں نے دو اور باتیں کر دی۔ ایک انہوں نے کہہ دیا الیکشن وہ 2025 سے پہلے نظر نہیں آ رہے، یعنی اس وقت 2023 ہے، اگلا سال 2024 ہے اور ابھی یہ سال شروع ہے، ابھی تو فروری کا مہینہ ہے۔ تو پورا سال یہ نکل گیا اور اگلا سال پورا نکل گیا اور پھر 2025 میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سے مہینے میں، تو آپ سمجھیں کہ آخر میں جا کے 3 سال کے بعد ان کو الیکشنز نظر آ رہی۔ اور اس وقت انہوں نے ایک اور اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ صرف مریم نواز کے حوالے سے نہیں تھی یا وہ کانسپریسی نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو اہمیت دو، یہ جو بیانیہ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بیانیہ کس کا ہے؟ یہ نواز شریف کا۔ یہ نواز شریف نے کب بیانیہ بنایا؟ جب وہ ان کو پاور سے نکالا گیا اور وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے تو جگہ جگہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ تو اب کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ مر چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو واضح طور پہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی کوئی ذاتی رنجش ہے جس کی بنا پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دل کھول دیا اپنا، لیکن ذاتیات اپنی جگہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو خوش نہیں ہے مریم نواز کے چیف آرگنائزر بننے سے۔ تو کیا کیپٹن صفدر اس یعنی گروپ کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہیں؟ اب اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ کاش اگر کوئی رپورٹر جب انہیں یہ بات کی تھی ان سے یہ سوال کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن anyway ان سے یہ سوال نہیں کیا اور انہوں نے 3 باتیں کر دیں اور تینوں بڑی اہم، یعنی مریم نواز اگلی وزیر اعظم نہیں بنیں گی، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں چلے گا اور الیکشن 2025 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خوفناک ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے۔ لیکن خوفناک تو زلزلہ بھی ہے اور زلزلے سے اب تک ہلاکتیں جو ہیں وہ 21,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جو 35-40 ہزار تک بھی جا سکتی یہ تعداد۔ اور یہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں ابھی سیریا کا نہیں پتا کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ جتنے ہمیں زیادہ فگرز آ رہے ہیں، ایکوریٹ فگرز، وہ تو ٹرکی کے آ رہی ہیں۔ سیریا میں کسی قسم کا کوئی ڈیفنس میکانزم نہیں ہے، کوئی سول ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ ابھی تو ملبہ ہٹانے کی ان کے پاس مشینری نہیں ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کتنے غریب پھنسے ہوئے ہیں، کتنے غریب جا چکے ہیں۔ ہم اندازوں میں بات ہو رہی ہے ابھی وہاں پہ۔ ان کا سیریا میں ان لوگوں کا آتا ہے جن لوگوں کی لاشیں میتیں برآمد ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنے لوگ مر گئے۔ لیکن ایک عجیب سی کانسپریسی تھیوری شروع ہو گئی ہے یہاں پہ، اور میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے زید زمان حامد صاحب کی۔ زید زمان حامد صاحب جو ہیں وہ ہاپ ٹیکنالوجی کے اوپر بڑی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہاپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا بہت سال پرانا ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت آرٹیفیشلی آپ بارش بھی کراتے ہیں، سونامیز بھی آ سکتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو زید زمان حامد صاحب نے ایک ٹویٹ شیئر کی، ایک تصویر شیئر کی ہے ٹویٹر کے اوپر۔ اس میں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بلو لائٹ آئی ہے پہلے،
یہ بلو لائٹ آئی ہے ٹرکی میں زلزلے سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی لگتا یہ ہے کہ ایک امریکن جہاز جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز ہوا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ بلو لائٹ ہوئی اور ہاف ٹیکنالوجی کو ریلیز کیا گیا اور اس سے یہ زلزلہ آ گیا. اور پھر جب آپ اس سے آگے جائیں گے تو کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ جی سیریا میں آ گیا، ٹرکی میں آ گیا، اسرائیل میں نہیں آیا جو اس کے بارڈر پہ ہے. تو زید زمان حامد صاحب جو ہے نا ان کی کانسپریسی تھیوری، اور میرا خیال ہے کہ اور بہت لوگ ہیں جو اس کو بلیو کرتے ہیں اس تھیوری کو، کہ یہ آرٹیفیشلی انڈیوسڈ ارتھ کوئک ہے. اب اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ ہم نے بھی کی ہے، بلکہ میری ریسرچ ٹیم نے کی ہے، میرے پروڈیوسر وغیرہ نے کی ہے، اور لوگوں نے کی ہے، میں نے خود نہیں کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ارتھ کوئک ہوتا ہے اور اس میگنیٹیوڈ کا جو ارتھ کوئک ہوتا ہے نا، یہ بالکل سینٹر آف دی ارتھ سے آیا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اس کی کتنی کرسٹ جو ہوتی ہے کتنی نیچے ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا. بے شک آپ اس سے ملٹیپل ایٹامک ایکسپلوژنس بھی کریں تو ارتھ کوئک اس طرح سے نہیں ہوتا. دیٹس ناٹ پاسبل. تو یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اس کے اوپر آپ زیادہ زور نہ لگائیں، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ سیریا اور ٹرکی جو ہے وہ اس وقت آزمائش میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لوگ بھی آزمائش میں ہیں کہ ہم لوگ ان کی کتنی مدد کرتے ہیں، ہم لوگ ان کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں. پوری دنیا جو ہے ان کو کس طرح سے ہاتھ بٹاتی ہے اس بات پہ. اینڈ رائٹ ناؤ اگر ہم کانسپریسی تھیوریز کو ہم انٹرٹین کرتے رہیں گے تو دیٹ ول ناٹ بی آف اینی ہیلپ ٹو دیم. میرا خیال ہے کہ ان باتوں سے میں باز رہنا چاہیے. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق بڑی خبریں آ رہی تھی کہ جی اگلے 10-15 دن میں پاکستان میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ڈچ سیسمولوجسٹ یا سائنٹسٹ جو ہے جس نے پریڈکشن کی تھی 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے کہ جی ٹرکی اور اس ایریا میں ارتھ کوئک آ سکتا ہے، اس نے کہا تھا کہ گریٹر انڈیا اور پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ 4.2 کے ریکٹر اسکیل پہ یہ آئے گا زلزلہ، جو ٹرکی کا تو بہت زیادہ تھا. تو محکمہ موسمیات نے پاکستان میں اس کو رد کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی ایک جو بات کی ہے وہ کافی سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایسے لوگ جن کو جیولوجی کا یا جیوگرافی کا نہیں بھی پتا ان کو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو اس شدت کے جو ارتھ کوئک ہے نا، اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے یہ پلیٹس کو پکنے میں، اس کے لاوا کو پکنے میں، اور ساری چیزوں کو، اور نیچے سے گیسز کو پکنے میں، اور پھر وہ شیک کرتی ہے کرسٹ آف دی ارتھ کو. ہلکے پھلکے ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو پاکستان میں کیونکہ بڑا حال میں 2005 میں ہو چکا ہے یہ، اور وہ اسی لیول کا تھا، اس شدت کا تھا. تو جس جگہ آپ ٹرکی میں اور سیریا میں ہوا ہے، یہاں پہ آپ سمجھیں 90 یا 95 سال کے بعد ہو رہا ہے. تو ان سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے جو جیولوجسٹ ہیں پاکستان کے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار دیٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹی، سیسمک ایکٹیویٹی ٹو ٹیک پلیس انڈر گراؤنڈ، کہ جس کے اوپر یہ ہو سکے. سو دیٹ از گڈ نیوز. اب آئی ایم ایف اور پاکستان کا ایگریمنٹ اور مورلیس ہو گیا ہے، اور نئے ٹیکسز آئیں گے، 171 بلین کے ٹیکسز آئیں گے. تو اب بیسکلی اس میں کیا ہے، میرے سامنے چیزیں ہیں کہ بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، اخراجات ہمیں کم کرنے پڑیں گے جو ہم نہیں کم کر رہے، ٹیکس میں چھوٹ ختم کرنی پڑے گی. یہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے متعلق ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایگریکلچرسٹ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، لیکن خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس بعد میں آئیں گے. اور کہتے ہیں کہ نئے ٹیکس بھی لگانے پڑیں گے، اور جلد از جلد یہ منی بجٹ کے یعنی ایک منی بجٹ آئے گا، اس میں یہ آ جائے گا. تو منی بجٹ ابھی آئے گا، تو پھر جون میں دوسرا بجٹ آئے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اب فواد چودھری اور عماد اظہر کے متعلق ایک بات سامنے آئی ہے کہ وہ جب بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ شہباز گل کو اگنور کر دیتے ہیں اور ڈس لفٹ کراتے ہیں. تو کل تو اسد عمر نے بھی ایسا کیا. اچھا بعد میں اس کی کلیریفیکیشن بھی دی گئی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی، یہ ہو گئی. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں کہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچارے شہباز گل مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فواد صاحب ذرا ایک منٹ، اور فواد صاحب چلے گئے. کیسی ان کی بات شروع ہوئی ہے. تو یہ کوئی پہلی بار ہی نہیں ہو رہا. شہباز گل جو ہے وہ ان کے اوپر کافی پی ٹی آئی والے دکھی ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد آستین کے سانپ ہیں بہت زیادہ ان کے ارد گرد، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو سانپوں کا نام بتائیں یا پھر آپ ہر ایک کو سانپ کہہ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک کافی ایک سیریس جو ہے وہ رفٹ پڑ گئی ہے. اب شہباز گل کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ شہباز گل اس پہ دکھی بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین سٹوری، دکھی تو پی ایم ایل این والے بھی ہیں، خود کیپٹن صفدر دکھی ہیں. تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا واقعی ایک وہ نیا گروپ بن رہا ہے جس کے متعلق کافی دیر سے لوگ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ ایک نیا گروپ بن رہا ہے؟
جس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ایم کیو ایم وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. 30 سے 35 لوگوں کا وہ گروپ ہوگا اور بالکل الیکشن سے 2 مہینے پہلے معرض وجود میں آئے گا اور وہ پھر جیپ کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑے گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا. بٹ چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.